پیاری بہنوں، یہ سردی کا موسم ہے، خاص طور پر بعض علاقے ایسے ہیں کہ اس میں سردی بڑی پریشان کن ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت سی بہنیں متاثر ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردی سے جتنا متاثر ہماری بہنیں ہوتی ہیں اتنا ہمارے بھائی کمی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پانی سے بڑا سابقہ رہتا ہے۔ خاص طور پر ہماری وہ بہنیں جو چھوٹے بچوں والی ہیں تو ان کے لیے سردی کا موسم تو بڑا ہی پریشان کن رہتا ہے، حتیٰ کہ ہماری بہت سے بہنوں میں حقوق کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ بہت سی بہنیں نماز چھوڑ دیا کرتی ہیں، بہت سی بہنیں فرض نماز کو مؤخر کر دیا کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہانہ کیا رہتا ہے کہ سردی ہے، جس کی وجہ سے ہم غسل نہیں کر سکتے۔ پیاری بہنوں، یہ سارے عذر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ اسلام نے ہمارے لیے کیا سہولت رکھی ہے، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے بارے میں تمہارے اوپر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس سے تم حرج کے اندر پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے۔ دوسری وجہ وہ دین سے متعلق بعض امور میں غیر ضروری طور پر اپنے کو متقی پرہیزگار ظاہر کرنا۔ حالانکہ دین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سہولیات دی ہیں، جو ہمیں آسانیاں دی ہیں، ان آسانیوں کو قبول نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے یہ پسند ہے کہ اس کے احکام کو بجا لایا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اللہ نے اگر کوئی سہولت دی ہے تو اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ تو پیاری بہنوں، اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اس سردی کے موسم میں چند باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سردی کے موسم میں ہمیں صبر اور احتساب سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردی ہے، ہمیں اگر سردی لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی میں، تو اگر ہم وہاں پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا خوش ہوتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کے خصوصی اعمال جو بتلائے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پریشانی سردی کے باوجود انسان اچھی طریقے سے وضو کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سردی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں بڑے خیر کے پہلو ہیں، تو ہمیں سردی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہت خیر رکھی ہے۔ جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، شتا سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ وہ کیسے؟ رات لمبی ہوتی ہے، انسان اللہ کے لیے تہجد پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، دن مختصر ہوا کرتا ہے، اس میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہماری بہت سے بہنیں ہیں جن کے روزے رمضان میں فطری ضرورت کے تحت چھوٹ جایا کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین وقت اپنے روزوں کے قضا کرنے کا کیا ہے؟ سردی کا موسم ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں ہیں کام میں مشغولیت، بچوں کے ساتھ ضروریات، اس میں پڑھ کر کے نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کے لیے بہترین وقت کیا ہے؟ سردی کا موسم ہے۔ موسم دن چھوٹا ہوتا ہے اور موسم ٹھنڈا ہوا کرتا ہے۔ تیسری چیز، ہماری جس بہن کو غسل کی حاجت ہو، وضو کی ضرورت ہو، لیکن پانی کا استعمال اس کے لیے باعث ضرر ہے، پانی اس سے نقصان پہنچاتا ہے، خطرہ یہ ہے کہ سردی لگ جائے گی، بیماری ہے تو ہماری بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تیمم کی اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس سلسلے میں تاکید کیا کرتے تھے، بلکہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کوئی فوجی ٹولی بھیجی، اس میں کچھ لوگ گئے، ایک شخص کو سردی کا موسم تھا، اس کے سر میں زخم آ گیا، اور اتفاق یہ ہے کہ رات میں اسے غسل کی حاجت ہو گئی۔ اب ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، نہانا میرے لیے باعث ضرر ہے، سر میں چوٹ لگی ہے، یہ سردی کا موسم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے۔ چنانچہ اس اللہ کے بندے نے غسل کیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ جب واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، اسے ان لوگوں نے قتل کر دیا غلط فتویٰ دے کر کے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ تو اگر کسی بہن کو ضرورت ہے ایسی تو سوال کرے، پوچھے اہل علم سے، یہ نہیں کہ خاموش رہ جاؤ، نماز وغیرہ نہ پڑھے، لوگوں کے حقوق نہ ادا کرے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا اس کے لیے یہی اتنا کافی تھا، جسم کو دھوتا اور اس پر پٹی باندھتا اور اس کے اوپر مسح کرتا، اس کے لیے تیمم کر لیتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں وضو کی ضرورت ہے، ہماری بہن وضو کرتی ہے لیکن سردیوں میں موزہ پہنے رہتے ہیں لوگ،
وضو کرے لیکن موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں، موزے کے اوپر مسح کر لے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرائط موزے پر مسح کے پائے جانے چاہیے تو موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ بلکہ میری بہنوں کے لیے تو یہ بھی اجازت ہے، بعض علاقوں میں اگر سردی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے اپنا سر کھولنا مشکل ہو جا رہا ہے، اور اگر دوپٹے کو سر پر لپیٹ کر کے اس طریقے سے باندھی ہوئی ہے کہ مسح کے لیے کھولنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس پر مسح کر سکتی ہے۔ یہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ سنن ابو داؤد ہی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی مہم بھیجی جس میں ہم لوگ گئے، سردی کا موسم تھا، ہمیں راستے میں بڑی سردی لگی، بڑے پریشان ہوئے۔ ہم جب واپس آئے آپ سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کرنے کی اجازت دے دی، عمامے پر مسح کرنے کی اجازت دے دی۔ علا کل حال کہنے کا مطلب یہ سردی کا موسم ہے، اس موسم کے اندر اس سردی کے بہانے سے ہماری بہنوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات خصوصاً نماز وغیرہ میں ان سے کوتاہی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔